السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ ناظرین، بالی ووڈ کی معروف اداکارہ شلپا شیٹی کو فحاشی پھیلانے کے مقدمے سے بڑا ریلیف مل گیا ہے۔ 2007 میں بھارت میں ایڈز سے متعلق آگاہی کے ایک پروگرام کے دوران سب کے سامنے امریکی اداکار اور سماجی کارکن رچرڈ گیئر نے شلپا شیٹی کو بوسہ دیا، جس پر شلپا شیٹی پر فحاشی پھیلانے کا مقدمہ درج ہو گیا، جبکہ رچرڈ گیئر اپنی وضاحت میں کئی بار کہہ چکے یہ صرف ایک مذاق کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ناظرین، مغربی معاشرے میں بوسہ دینا یا گلے ملنا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ بہرحال کیس کی طرف آتے ہیں۔ اس کیس کو لمبی قانونی لڑائی کے بعد ممبئی منتقل کیا گیا تھا، جہاں جج نے شلپا شیٹی کے خلاف داخل کیا گیا کیس خارج کر دیا ہے۔ جج نے یہ فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ امریکی اداکار نے اداکارہ کو بوسہ ان کی مرضی کے خلاف دیا، جس میں اداکارہ کی کوئی غلطی نہیں۔ یہ واقعہ بھارت میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا سبب بھی بنا، کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ بھارتی ثقافت کی توہین ہے، اور غالباً یہی وجہ تھی کہ دونوں اداکاروں کے خلاف انڈین پینل کوڈ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے مختلف اصولوں کے تحت کئی کیسز بھی درج کیے گئے۔ ممبئی سیشن کورٹ میں شلپا شیٹی کے وکیل پرشانت پٹیل نے اپیل کو خارج کرنے کی گزارش کرتے ہوئے کہا کہ صاحب، یہ کیس کافی عرصے سے لٹکا ہوا ہے اور اداکارہ کی جانب سے فحاشی پھیلانے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا۔ اب ممبئی کے سیشن کورٹ نے 16 سال پرانے اس کیس کو ختم کرتے ہوئے ریاست کی طرف سے داخل کی گئی فوجداری نظر ثانی کو بھی خارج کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ تو شلپا شیٹی پر کیس کی کہانی ہے، جبکہ ان کے شوہر تو اس سے بھی زیادہ سنگین کیس کا سامنا کرتے آئے ہیں، یہاں تک کہ 3 مہینے جیل میں بھی رہ چکے ہیں۔ ان پر الزام یہ ہے کہ وہ فحش فلمیں بنانے کے ساتھ ساتھ ماڈلز کو بھی بلیک میل کرتے رہے ہیں، اور اسی کیس میں راج کندرا کی 5 مرتبہ ضمانت خارج ہو چکی ہے۔ ایک عدالتی کارروائی میں ان کے وکیل نے کہا تھا کہ پولیس نے 4000 صفحات پر مشتمل چارج شیٹ پیش کی ہے، مگر اس میں کسی ایک فحش ویڈیو کو برآمد کرانے کے شواہد نہیں۔ ناظرین، بھارت اور پاکستان کی عدالتوں کا حال ایک جیسا ہی ہے۔ یہاں بندہ سزا بھگت بھی جاتا ہے، اور بعد میں جب کیس کی کارروائی چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بندہ تو بے گناہ ہے۔ شلپا شیٹی ایک بہت بڑی اداکارہ ہیں، اگر انہیں انصاف ملنے میں 16 سال لگے تو تصور کیجئے کہ پاکستان اور بھارت کی عدالتوں میں ایک عام آدمی کے ساتھ کیا سلوک رکھا جاتا ہوگا۔ بھائی، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ بندہ جائے تو جائے کہاں؟ دیکھتے رہیں الگ۔